बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ ہم روزانہ سیرت کے کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، سیرت کے کسی نہ کسی گوشے پر روشنی ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس موضوع میں، اس پہلو میں سیرت النبی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آج صبح ایک دوست بیمار تھے، ان کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیماری کے معاملات میں جب بیمار ہو جائے تو اس میں سیرت النبی ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، بیمار کی عیادت کس طرح کرنی چاہیے، اور مر جائے تو تعزیت کس طرح کرنی چاہیے، اور بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا بیماری ہمارے خود کی وجہ سے، ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے اور جو شفا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب میں نے آ کے مطالعہ کیا تو مجھے قرآن پاک کے ایک آیت نظر آئی جو میں نے پڑھا اور اس کی تشریح پڑھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب تو ملاحظہ کیجئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا امر قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب ہی آتی ہے اور شفا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی تھی، اس کی تشریح اور اس کا جو جواب تھا، مجھے شیخ الاسلام استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس سے مل گیا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور شفا براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، شیخ الاسلام صاحب لکھتے ہیں کہ بیماری کسی انسان کی اپنی غلطی کے سبب ہی آتی ہے، لیکن شفا اللہ دیتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ایک ادب تو یہ ہو گیا کہ جب کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان کا اپنا بھی بہت سارا عمل دخل ہوتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے شفا کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور سیرت طیبہ میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوئے یا صحابہ کرام بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ بہت ساری احادیث میں نے پڑھی، ان میں سے ایک یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض صحیح تندرست ہو جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مرض بھی نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی پیدا کی ہے، اس لیے دوا کرو، البتہ حرام چیزوں کے علاج سے مت کرو، حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو علاج کرنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا دعا کیا کرو کیونکہ خدا نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے بجز ایک مرض کے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بڑھاپا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کروانے کا حکم دیا ہے اور پرہیز کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی کسی اچھے معالج سے، کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج کروانا چاہیے جو اس فن کا ماہر بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہوگی کہ انسان بیماری جب آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بیماری کا کسی اچھے معالج سے اپنا علاج کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور ہوں،
مجھے شفا عطا فرما، بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اور اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ مریض کی عیادت کے بارے میں حدیث شریف میرے سامنے ہے۔ صحابہ میں سے جو بیمار ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رحمت للعالمین، اتنے زیادہ کام تھے، اس کے باوجود صحابہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آج ہم گلی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پوچھتے تک نہیں ہیں۔ رشتہ داروں میں، خاندانوں میں لوگ مر جاتے ہیں، لوگ ان کی تعزیت کے لیے نہیں جاتے۔ جی ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ حقوق العباد میں سے ہیں۔ ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی جا کے بیمار پرسی کرے۔ مریض کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تمام اوقات میں سے حسب ضرورت جب فرصت ہوتی مریضوں کی عیادت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و شغب سے نہ کرے، کم بیٹھنا سنت ہے۔ یعنی مریض کے پاس جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ شور کریں، شور کرتے رہیں اور اسی طرح ایسے کام کریں، ایسی بات کریں جس سے مریض کو تکلیف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ جائیں، مریض کے سر پر ہاتھ رکھیں، مریض کو تسلی دیں، اس کو دعا دیں، اس سے دعا کروائیں بھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے، اس کے سرہانے بیٹھتے اور اس کا حال دریافت کرتے، کہ پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی پر اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اور اگر کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے، فرماتے مریض جو مانگے اس کو وہ دو، بشرطے کہ مضر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے، اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کی پیشانی پر یا نبض پر ہاتھ رکھتے اور اس سے خیریت پوچھتے کہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے۔ اور وہ کھانے پینے کی کوئی چیز طلب کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگوا کر وہ دے دیتے تھے۔ اور اسی طرح بیمار کو تسلی بھی دینی چاہیے اور ہمدردی کے دو بول بھی بولنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جائے کہ بول کہ اچھا یہ تو بہت سخت بیماری ہے اور یہ تو ایسی ہے اور ایسی ہے اور جان لیوا ہے، بیمار کو اور آپ پریشان کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ اس سے تسلی دینی چاہیے۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے، ارے یہ تو چھوٹی سی بیماری ہے، بہت جلد صحیح ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تسلی کے الفاظ کہنے چاہیے، ہمدردی کے بول بولنے چاہیے، اور مریض کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں بیچنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے آتا سورہ فاتحہ جو ہے بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر یا مسنون دعائیں پڑھ کر یا چند کلمات پڑھ کر پورا قرآن ہی شفا ہے۔ کچھ آیات پڑھ کے مریض پر دم بھی کر دینا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مریض کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، مریض کو تسلی دینی چاہیے۔ اگر مریض پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے اور ہم نے آج سے کرنا یہ ہے کہ جو بیمار ہو اس کے پاس جا کر عیادت کرنی ہے، اس کو تسلی دینی ہے، ہمدردی کے بول بولنے ہیں۔ اگر مریض کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر ممکن ہو تو وہ مریض کو وہ چیز لا کر دے دیں۔ اگر ہم تمام معاملات میں خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو یا بیماری کا معاملہ ہو، سیرت طیبہ سے رہنمائی لے لیں اور اسی طرح کام کرنے لگیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے۔ آج سے آپ نے اپنے تک تو کم از کم کوشش کرنی ہے نا،
آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے فیملی کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اپنے محلے کے لوگ ہیں، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے مسنون طریقے سے، سنت طریقے سے جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، اس کے غم میں شامل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com